اور صحابہ کرام نے اس بات کو الگ ہی رنگ دیا، ایسا رنگ کہ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے تک ہی مذاکرے چلتے تھے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا اہم ترین ٹاپک ہوا کرتا تھا، کسی بھی موقع پر حضور کی کوئی بات یاد آ جائے تو اسے دوہرا دینا، اسے یاد رکھنا، اس کی تکرار کرنا۔ حضور کی عادتیں، حضور کی ادائیں، حضور کے نماز کا طریقہ، حضور کی زندگی کے دوسرے احوال مسلسل موضوع بحث رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے سنا، فلاں وقت حضور نے یہ کیا، فلاں نے حضور کے سامنے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا تو اس کے ریئیکشن میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا ایسا کر کے دکھایا۔ مسلسل صحابہ کرام کے بحث کا موضوع یہی چیزیں ہوا کرتا تھی۔ یعنی اس طرح سے صحابہ کرام نے علمی مذاکروں کو ایک مسلسل رنگ دیا اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی آگے چلتا رہا۔ اور آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، کہاں تک کس کے ذریعے سے پہنچا امام بخاری تک وہ پیغام؟ حضور کی حدیث امام بخاری تک، امام مسلم تک، یا کسی بھی محدث تک، یا کسی بھی فقیہ تک، یا اور بڑے لہجے میں کہیں تو ہم تک اسلام جو پہنچا ہے کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟ بے شک یہ واسطہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے مذاکروں کا واسطہ ہے۔ وہ زمانہ کتابیں لکھنے کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ مذاکروں کا زمانہ تھا، یعنی ان کا موضوع بحث ہی یہ ہے۔ جیسے آج ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو کیا ڈسکشن کرتے ہیں؟ فلاں کے یہاں ایسا حادثہ ہو گیا، ایسی کوئی گھٹنا گھٹ گئی ہے، یہ خوشی کی بات، یہ غمی کی بات، یا پھر جس کا جیسا ذوق، چغلی کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کسی کی عزت بکھیرنا، جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی گفتگو کا موضوع کیا ہوا کرتا تھا؟ حضور نے اس سلسلے میں کیا کہا، اس سلسلے میں کیا کیا، فلاں چیز کے بارے میں حضور کا نقطہ نظر کیا تھا، بڑے صحابہ کا نقطہ نظر کیا ہے، یہی صحابہ کرام کے ڈسکشن کا ہر وقت موضوع ہوا کرتا تھا۔ گویا حضور نے صرف علم کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر اب علمی اور عملی زندگی جی کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ بے شک عزیز دوستو، تب آج اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا جتنے ہلکے میں ہم نے لے رکھا ہے۔ آج جتنی بھی مسجدوں کے مینار بلند ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کلمہ طیبہ گنگنا لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کر لیتے ہیں، بہت ساری حدیث کی باتیں ہم سن لیتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور ناز نخروں کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ مسلسل قربانیوں کے مرحلوں سے گزرا ہے، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلسل قربانیاں دی گئی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو عملی طور پر جیا گیا ہے، تب جا کے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری اور آپ کی آج کے دور میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا ماحول علمی بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے مدرسے قائم ہیں ان مدرسوں میں کوالٹی ایجوکیشن دیں، مضبوطی پیدا کریں، اس لیے کہ مضبوط تعلیم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ رسمی اور روایتی تعلیم کو تعلیم نہیں کہا جاتا، اور روایتی تعلیم روایتی انسان تیار کرتی ہے، انقلاب آفری انسان تیار نہیں کرتی۔ سیم جتنے بھی اسکول ہیں ان اسکولوں میں کوالٹی دینے کی کوشش کریں، اور جب اسکول یا مدرسے کی بات آئے تو اس وقت ہم یہ بھول جائیں کہ یہ فلاں صاحب کا اسکول ہے اور یہ فلاں صاحب کا مدرسہ ہے۔ جو بھی اسکول ہے وہ ہمارا اسکول ہے، اور جو بھی مدرسہ ہے وہ ہمارا مدرسہ ہے، چاہے اس کے فاؤنڈر کوئی بھی ہوں۔ بلکہ اگر کسی اسکول سنچالک نے اسکول ٹھیک بزنس پرپس سے بھی کھولا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تمہارا بھلا فرمائے کہ تم نے بزنس بھی اختیار کیا تو وہ جس سے ہماری نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہتے تو کوئی کرانہ کی دکان بھی کھول سکتے تھے، لیکن تم نے انسان تیار کرنے والا، انسانیت تیار کرنے والی فیکٹری کھولی ہے، اس کے لیے تم ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہو۔
جب ہم اس طرح سے علم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو نتائج بھی ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں جیسے ہم امید رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تو 100% دیں اور ہم اخلاص کا بالکل مظاہرہ نہ کریں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اگر ہم اہل مدرسہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر ہم ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اگر ہم ان کی باتیں مانیں، اگر ہم ان کو علمی طور پر آزادی فراہم کریں تو انشاءاللہ رزلٹ بھی بہتر آئے گا. اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خلق خدا کی امیدوں پر کھرا اتریں، اور یہ خلق خدا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھلا کام کر رہے ہیں ان کا غیر مشروع سپورٹ کریں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم معمولی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے پھریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے پھریں. 70 سال تک ہم نے پریکٹس کی ہے اور آج ذلت کے وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی پیدائش کا سرٹیفکیٹ دینا پڑ رہا ہے. یہ نوبتیں راتوں رات کسی قوم کے سامنے نہیں آتی. جب کوئی قوم مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تب اس کے دن پلٹتے ہیں. ورنہ 1500 سال قبل یہاں کی زمین سے بالکل الگ اور اجنبی زمین میں شروع ہونے والا ایک میسیج، کلمہ توحید کا میسیج اس زمین پر پہنچا اور تھوڑے ہی وقت کے بعد میں وہ پیغام اتنا عام ہوا کہ اس پیغام کے ماننے والے کئی سو سال تک اس زمین پر حکومت کرتے رہے. یہ اللہ کا چھوٹا انعام ہے. بہت ایک معمولی کرسی مل جائے تو انسان کو لگتا ہے جانے مجھے کیا مل گیا. پورے ملک کی حکومت اور کئی سو سالوں تک کسی قوم کی جھولی میں اللہ ڈال دے، لیکن نتیجتاً وہ قوم کیا کرے؟ وہ قوم تاج محل بنائے، لال قلعے تعمیر کرے، قطب مینار بنائے، عیاشیاں کرے. نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جنہوں نے یہ عیش و آرام کیا اور یہ نامی گرامی چیزیں بنائیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا. اگر دہلی کی چھوٹی سی گلی کا سڑک کا نام بھی ان کے نام پر ہوتا ہے تو رات میں کالک پوت دی جاتی ہے اور دنیا کہہ دیتی ہے کہ ہمیں یہ نام گوارا نہیں. یہ نوبتیں راتوں رات نہیں آتی ہیں. اور آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے لوگوں کی عیاشیوں کا لیول الگ تھا تو الگ انداز سے عیاشیاں کی. عرب کی عیاشی کا لیول یہ ہے کہ سونے کے باتھ روم بنا سکتے ہیں تو بنا رہے ہیں، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھا سکتے ہیں تو کھا رہے ہیں. عیاش وہ بھی تھے، عیاش یہ بھی ہیں، اور عیاش ہم بھی ہیں. عیاشی نہیں گئی ہے مزاج سے، نہ ہمارے ناز نخرے کم ہوئے ہیں. کون سا موقع ہے جب ہماری شادیاں سادہ انداز سے ہو جاتی ہوں؟ کہنے کے لیے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، کرتے نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آج بھی تو جہاں کے تہاں کھڑے ہیں. خون پانی سے زیادہ سستا یوں ہی نہیں ہوتا ہے. جب کوئی قوم مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تب اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ قوم لوگوں کی ٹھوکروں میں فٹ بال بن کے رہتی ہے. لیکن بڑا کریم ہے، راتوں رات نہ کسی کو گراتا ہے نہ راتوں رات اٹھاتا ہے. آہستہ آہستہ بار بار مہلت دیتا ہے، اور جب مہلتوں کا مس یوز ہوتا ہے تو اس کی بے زبان لاٹھی جب انتقام لیتی ہے تب اس قوم کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے عزیز دوستو، ایجوکیشن پہ بہت سیریسلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کم کھا لیں، سستے مکان بنا لیں، شادیاں نہایت سستی اور سادہ انداز میں کریں. یہی شریعت کا حکم بھی ہے، اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں بھلائی بھی ہے، یہی عقل مندی بھی ہے، اور یہی زمانے کا تقاضا بھی ہے. اور اگر ہم نہ عقل کی مانیں، نہ شریعت کی مانیں، نہ حالات کی سنیں، پھر شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں. ایک انسان کو روکا گیا کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک نہیں، آگے بڑے کھڈے ہیں، آپ موٹر سائیکل ذرا آہستہ چلائیں. اگر آپ نے موٹر سائیکل کی رفتار سلو نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل اچھل جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فریکچر ہو جائے. لیکن جناب نوجوان خون کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے گیا، وہاں ٹکر لگی اور گر کے ہاتھ ٹوٹ گیا. آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اسے بار بار سمجھایا گیا لیکن ایک اس نے نہ سنی. اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا. ہم بھی تو اسی کیٹیگری کے ہیں. قرآن و حدیث نے سمجھایا، اولیاء کاملین نے سمجھایا، علماء مسلسل منبروں سے سمجھا رہے ہیں. ہر ہفتہ جس قوم کو سمجھایا جاتا ہو ایسا تو دنیا میں کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے.
باوضو سر پہ ٹوپی رکھ کر کے ہر جمعہ کو خطاب سن رہے ہیں اور اثرات کچھ نہیں. نہ گھمنڈ ختم ہوتا ہے، نہ حسد کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ جلن، کینہ، کپٹ، بغض، نہ جادوگری، کچھ تو ختم نہیں ہوتا. اور ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر کریں اور تمام برائیاں دھل کے چلی جائیں. اس قدر نان پریکٹیکل. ہمیں خود کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہواؤں میں مشورے پھینک دینا ہے، اور کوئی کرے تو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. ایسے حالات نہیں بدلتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے. بے شک. اس لیے عزیز دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس کیجیے، اپنے علاقوں کی تعلیم پر فوکس کیجیے. اچھے اسکول، اچھے مدرسے، کوالٹی ایجوکیشن. اور اس کے بعد اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیے. مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے چہرے